السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ عثمانی دور کا مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے مغرب والی سائیڈ میں بنا ہوا میوزیم ہے۔ یہ اس وقت کے پہاڑی وہ کچھ پتھر ہیں جن سے سونا اور زیور بنتا تھا، نکلتا تھا، یہ وہ دکھائے گئی ہیں۔ یہ اس وقت کی کچھ جڑی بوٹیاں محفوظ کی گئی ہیں یہاں پہ اس میوزیم کے اندر، اور اس طرح پتھروں کے اوپر اس وقت جو لکھائی ہوتی تھی صحابہ کرام کے دور میں یا اس کے بعد میں، تو وہ اور دوات وغیرہ وہ یہاں پہ محفوظ ہیں۔ اس طریقے سے اس وقت کے برتنوں کو بھی آپ دیکھ لیں، یہ اس وقت کے برتن تھے، اور یہ آٹا پیسنے کے لیے چکی، اور یہ مختلف قسم کے پتھروں سے بنے ہوئے برتن یہ یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اسی میوزیم کے اندر۔ میوزیم 2 منزل پر ہے، تو ہم ابھی دوسری منزل پر پہلے جا کر یہ ساری چیزیں بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ پتھر ان کے اوپر اس طریقے سے لکھا جاتا تھا۔ یہ مختلف قسم کی سرائے اور برتن ہیں وضو کرنے کے لیے۔ یہ سکے ہیں اس زمانے کے، مختلف کرنسی ہیں۔ یہ دینار ہے، اور اس طرف یہ دراہم ہیں، اور یہ فلوس ہے۔ یہ اس وقت کے فلوس ہیں بازنطینی، اور یہ ہجرت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور یہ جو زیادہ واضح ہے نظر آ رہا ہے یہ ہجرت کا ہے، اور جو بیچ میں سرخ لائن ہے یہ ابھی جو موٹر وے بنی ہے وہ ہے، تو یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ وہ خط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کو لکھے تھے بادشاہوں کو، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص جنہوں نے سب سے پہلا تیر اسلام میں چلایا تھا، ان کی یہ کمان اور تیر، اور دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ ان کی۔ اچھا، یہ مسجد سقیہ ہے، یہیں اس سے ہم کھڑکی سے دکھا رہے ہیں آپ کو، میوزیم کی کھڑکی سے مسجد سقیہ۔ پتھروں کے اوپر لکھی ہوئی آیات مبارکہ اور صورتیں۔ یہ ساری اس وقت جب کاغذ نہیں ہوتا تھا تو پتھروں پر لکھی جاتی تھی۔ یہ کچھ فلکیات کے اسطرلاب ہیں، اور یہ پانی پلانے کے لیے یہ برتن استعمال ہوتا تھا، اور یہ کیلنڈر عثمانی دور خلافت کے اندر یہ استعمال ہوتا تھا۔ یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے یہ کیلنڈر بنتا تھا، اور یہ اس طریقے سے استعمال کیا جاتا تھا۔ اور یہ اوپر یہ بھی فلکیات کے اندر استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، اور اس طرف اسطرلاب ہے۔ اچھا، مبخرہ ہے، یعنی مسجد نبوی کو خوشبو وغیرہ دینے کے لیے، دھنی دینے کے لیے، اور یہ مسجد نبوی کا نقشہ ہے۔ اس کو اگر آپ تھوڑا ویڈیو روک کر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ پہلے کتنی تھی، پھر اس کے بعد اس کی توسیع کتنی ہوئی، پھر یہ آخری توسیع سبز رنگ کی آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو نسخے بنا کر شائع کیے تھے قرآن مجید کے، اس میں یہ ایک نسخہ یہاں پر رکھا گیا ہے۔ اس وقت کا جو خط ہے وہ بھی آپ اس میں ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ساسانی عربی درم ہے جو آپ کو ابھی دکھایا جا رہا ہے۔ پتھروں کے اوپر ہی لکھائی ہوتی تھی، چکنے اور چپڑے جو پتھر ہوتے تھے انہی کو تلاش کر کے ان کے اوپر یہ لکھا جاتا تھا۔ یہاں پہ دیکھیں یہ واضح طور پر ماشاءاللہ پڑھا جا رہا ہے اس پتھر کے اوپر۔ اسی طریقے سے اس پتھر کے اوپر تھوڑا مدھم ہے، لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ کتنے صدیاں اس میں گزر، تو حروف تہجی اس طرح اس وقت لکھے جاتے تھے، تو اس وقت اس طرح سے لکھے جاتے تھے۔ اور یہ قرآن مجید کا نسخہ عثمانی دور خلافت کا ہے، اور مسجد کو جو خوشبو کی دھنی دی جاتی تھی تو اس کو اس برتن سے دی جاتی تھی۔ تو یہ قرآن مجید کے کچھ نسخے ہیں جو 2-3 صدیاں پرانے ہیں۔ پتھروں کے اوپر آپ لکھائی، یہ پتھر بہت زیادہ یہاں پہ رکھے گئے ہیں کیونکہ اس زمانے میں کاغذ جب نہیں ہوتا تھا تو صحابہ کرام پتھروں کے اوپر لکھا کرتے تھے، تو بہت ساری آیات اور صورتیں اس طریقے سے پتھروں کے اوپر، چکنے پتھروں کے اوپر ہیں، اور وہ سارے پتھر یہاں پہ جمع کر دیے گئے ہیں۔ اچھا، خوشبو وغیرہ محفوظ کرنے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے یہ کپ ہیں، پانی پینے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ یہاں پر ان کو بھی سجا کر رکھا گیا ہے۔ یہ مختلف قسم کے، اچھا اس وقت کے جو علاج معالجہ ہوتا تھا تو اس علاج معالجے کے اندر استعمال ہونے والی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں، دانت وغیرہ کے لیے اور بقیہ چیزوں کے لیے استعمال کے لیے جو چھوٹی چھوٹی سوئیاں ہوتی تھیں
تو وہ یہاں پر یہ رکھی گئی ہیں کان کا علاج کرنے کے لیے، دانتوں کا علاج کرنے کے لیے مختلف۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بہترین اس زمانے کا یہ ایک پتھر کے اوپر لکھا ہوا خط ہے، بہت ہی بہترین طریقے سے ایک صفحہ بنایا ہوا ہے۔ اچھا، یہ عثمانی دور خلافت کے اندر جو وزراء وغیرہ کی اور عملے کی حاضری وغیرہ کا رجسٹر ہے۔ مختلف قسم کے برتن ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک پلیٹ ہے۔ اس طریقے سے اس زمانے کی جو تلواریں تھیں عثمانی دور یعنی خلافت عثمانیہ چونکہ کافی صدیوں تک رہی ہے، تو اس زمانے میں یہ یہاں مدینہ منورہ میں بھی وہ خلافت رہی، تو اس زمانے کی یہ ساری چیزیں اور وہ برتن دکھائے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، پھر آخر میں چونکہ یہ اسلحہ بھی بندوق وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں، مدینہ منورہ کی کچھ قدیم تصاویر۔ یہ اس وقت کی جو چار دیواری مدینہ منورہ کی تھی، اب تو مسجد نبوی کی توسیع اتنی زیادہ ہوگی کہ جتنے میں اس وقت کا مدینہ پورا آ گیا ہے۔ تو یہ پرانی کچھ تصاویر ہیں۔ یہ باب السلام کے بالکل باہر اس وقت بازار ہوتا تھا، اب تو مسجد کی توسیع ہی بہت آگے تک چلی گئی ہے۔ ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب جو بعد میں تعمیر کیا گیا۔ تو یہ ہیں ملک عبدالعزیز اور پھر ان کی جو مختلف جوانی کی اور درمیان عمر کی تصاویر دکھائی گئی۔ یہ دوات اور قلم، یہ ملک عبدالعزیز کے جو والد تھے ان کی یہ تصویر ہے عبد الرحمن کی، اور ان کا یعنی ملک عبدالعزیز کا ٹیلی فون جو ان کے استعمال میں ہوتا تھا وہ یہاں پہ رکھا گیا ہے۔ ساتھ ہی اس وقت کی جو ریال کی کرنسی تھی تو وہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ تو اوپر یہ ملک عبدالعزیز کی تصویر یہاں پہ محفوظ کی گئی، اور ان کے جو کچھ خطوط تھے ان کو بھی، اور یہ کچھ ان کی تلواریں اور اسلحہ بندوق وغیرہ وہ یہاں پہ اس طریقے سے محفوظ کر دیے گئے ہیں۔ ہم اب نیچے گراؤنڈ فلور کی طرف جاتے ہیں، وہاں پر بھی کچھ نوادرات رکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ ان میں سے یہ خوشبو وغیرہ کی دھنی دینے کے لیے روزہ مبارک کو جو برتن ہوتے تھے وہ یہاں پہ رکھے گئے ہیں، اور اس زمانے کے یہ جائے نماز اس طرح یہ ہوتے تھے، اور یہ فروخت بھی کیے جاتے تھے، اور یہ فریم وغیرہ جو کسی دیوار پر لگانے کے لیے ہوتے تھے تو وہ اس طریقے سے بنائے جاتے تھے، اور گلدان، اچھا نل کے پانی کے، یہ دروازوں کو بند کرنے کے لیے کواڑ وغیرہ، یہ کچھ ماشاءاللہ خوبصورت برتن آپ دیکھ رہے ہیں، مختلف برتن ہیں یہ، اور یہ لکڑی سے عمارت دو تین منزلہ۔ یہ اس وقت کا لباس خواتین کا یہ اس طریقے سے استعمال ہوتا تھا۔ پہلے نمبر پر جو سرخ تھا وہ پنجابی تھا، بیچ میں دوسرے نمبر پر جو سرخ تھا وہ سعودی عرب کی خواتین اس کو پہنتی تھی۔ یہ پنچکیاں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں جن کے ذریعے سے دانے یعنی گندم یا مکئی کے دانے پیس کر آٹا بنایا جاتا تھا، تو یہ اس طرح کی چکیاں ہوتی تھی۔ اچھا، گرم پانی محفوظ کرنے کے لیے اس طرح کے صندوق ہوتے تھے مسجد نبوی میں، اور یہ پائپ پتھر جو ہے نا، یہ پائپ کے کام کرتے تھے، پانی کی ترسیل کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا تھا۔ تو اس طرح کے یہ جو صندوق تھے یہ ہوتے تھے۔ تو یہ میوزیم کا نقشہ یہاں پہ بنا کر رکھا گیا کہ عثمانی دور خلافت میں یہ میوزیم تعمیر کیا گیا، اور اس کا جو بیرونی نقشہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ تو خوبصورت بنایا گیا ماشاءاللہ۔ سامنے اس کا صحن ہے، اور بہترین ایک خوبصورت صحن اس کے سامنے ہے، اور یہ اس کا نقشہ یہاں پہ ماڈل بنا کر رکھا گیا ہے، اور سیم اسی طریقے سے پتھروں سے ماشاءاللہ یہاں پہ جو یہاں کا سیاہ پتھر ہے اس سے بنایا گیا۔ آخر میں یہ کچھ پنچکی کے پتھر یہ بڑے بڑے یہ رکھے گئے ہیں۔ تو یہ تھا جی
مدینہ منورہ کا میوزیم جو 310 نمبر گیٹ سے آپ نکلیں گے مغرب والی سائڈ میں تو آگے یہ آتا ہے۔